दादी, पप्पू जा अंदर से मेरे दांत लेकर आ। पप्पू, दादी जान अभी रोटी नहीं पकी। दादी, पुत्र रोटी नहीं खानी, तेरे दादा नाराज हैं, स्माइल देनी है। बहुत ही इमरजेंसी में एक बात पूछनी थी कि अगर एक तरफ दोस्त के घर में बिरयानी की दावत हो और दूसरी तरफ जानू के छत पर आने का वक्त हो तो किसको तरजीह देनी चाहिए? लड़कियों का दिल तब बुरी तरह टूटता है जब वो अपने जैसा सूट मोहल्ले की काम करने वाली को पहने हुए देख लें। एक दफा एक डाकू एक घर में डकैती के लिए घुसा। उसने मियां बीवी को बांध दिया, लेकिन शोहर इसरार करने लगा कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन इसे खोल दो। डाकू ये देखकर आपदीदा हो गया और कहा कि तुम अपनी बीवी से इतना प्यार करते हो? जवाब मिला कि ये पड़ोसी की बीवी है, मेरी आने ही वाली है, प्लीज इसे जाने दो। पहला दोस्त, उदासी की क्या वजह है? दूसरा दोस्त, बीवी से झगड़ा हो गया था यार, और इसने कहा था कि वो 10 दिन तक बात नहीं करेगी। पहला दोस्त, यार तुझे तो इस बात पे खुश होना चाहिए। दूसरा दोस्त, यार आज आखिरी दिन है। शोहर, बेगम आज वीकेंड है, छुट्टी है और भरपूर एंजॉय करना चाहता हूँ। बीवी खुश होकर, अच्छा वो कैसे? शोहर, मैं नई फिल्म के लिए सिनेमा की 3 टिकट लेकर आया हूँ। बीवी हैरान होकर, लेकिन 3 टिकट किसके लिए? हम तो 2 हैं। शोहर, तुम्हारे और तुम्हारे वालिदैन के लिए। शोहर, बेगम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमने आज एक पार्टी पे जाना है। बीवी, जी मेरे पास पार्टी में जाने के लिए कोई सूट नहीं है पहनने के लिए। शोहर ने जवाब दिया, मुझे पता था बेगम, ये देखो तुम्हारे लिए जबरदस्त सूट लेके आया हूँ। बेगम ने सूट देखा और बोली, वाह ये तो बड़ा प्यारा सूट है, आप कहाँ से लाए हैं? शोहर ने फौरन जवाब दिया, तुम्हारी अलमारी में से। बाबा जी कहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर हम भी यही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? एक मौलवी ने एक चरसी को मस्जिद में वजू करते हुए देखा तो पूछा, ओए चरसी तू यहाँ? चरसी झट से बोला, सही मिर्चें तो आपको तब लगेंगी जब आप मुझे जन्नत में देखोगे। शोहर अपनी मोटी बीवी से, बेगम मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और तुमको इस फिल्म में काम करना है। बीवी बोली, हाँ जरूर करूंगी, मगर मेरा रोल क्या है? शोहर, तुमने आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरना है। बीवी, अच्छा ठीक है, लेकिन फिल्म का क्या नाम है? शोहर बोला, फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। बचपन में स्कूल जाते वक्त घर से कितने पैसे लेकर जाते थे? अब लंबी लंबी मत छोड़ना, सच सच कमेंट करना। औरत अपने ससुराल का हाल जियो न्यूज बनकर सुनाती है और मेके का हाल सुनाते वक्त टीवी न्यूज बन जाती है। खाना सामने रखकर भी ना खाने वाली और नींद आते हुए भी ना सोने वाली बीमारी पता है कौन सी है? नहीं पता? मैं बताता हूँ, यही जो आपने अपने हाथ में पकड़ी हुई है। तारीख गवाह है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी लड़के ने कभी किसी खूबसूरत लड़की को देखकर कहा हो, काश ये मेरी बहन होती। अगवाकार, फोन पर, तेरी बीवी मेरे कब्जे में है, सबूत के लिए इसकी 2 उंगलियां भेज रहा हूँ। शोहर, सबूत पक्का नहीं है, इसकी जुबान भेज, जुबान। लड़का, तुम्हारी तस्वीर इंटरनेट पर लीक हो गई है। लड़की, क्या बगैर दुपट्टे के? लड़का, नहीं बगैर मेकअप के। लड़की, हाय मैं बर्बाद हो गई। वजीर आजम इमरान खान का नया पैगाम, सर्दियां आ रही हैं, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल नहाना नहीं है। पाकिस्तानी माओ की एक तारीफ तो बनती है, भला क्या अपने बच्चों को कहेंगी, बेटा थोड़ी सी बड़ी जैकेट ले लो, अगले साल भी काम आ जाएगी। मोजिद सारिफ, आपकी शक्ल लव मैरिज के लिए नाकाफी है, बुराए मेहरबानी अपनी अम्मी को रिश्ता ढूंढने दें और जगह जगह से बेइज्जत ना हो, शुक्रिया। चलगोजे की कीमत पूछकर हुकूमत को महंगाई पर 10 बातें सुनाकर 50 रुपए की मूंगफली खरीदने का मौसम आ गया है। यकीन करें, बालों का झड़ना
دل ٹوٹنے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مولوی صاحب نے پپو کو تاش کھیلتے ہوئے دیکھا، اسے کھیلنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایک حرام کھیل ہے۔ پپو بولا لیکن مولوی صاحب اس کھیل میں تو 4 بیگمات ہوتی ہیں اور آپ ان کو اٹھا اٹھا کر پھینک بھی سکتے ہیں۔ مولوی صاحب بولے پھر سوچ کیا رہے ہو، میرے بھی پتے بانٹو۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ لوگوں کی سوچ کو بھی سلام ہے۔ دماد وہی اچھے ہیں جو بیٹی کو خوش رکھتے ہیں، اور بیٹے بھی وہی برے ہیں جو بہو کو خوش رکھتے ہیں۔ پارک میں بورڈ پر لکھا ہوا تھا کہ پارک میں جانور لانا منع ہے۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا اور میں نے چپکے سے رے کو مٹا دیا۔ ایک ہندو عورت نے اپنے خاوند سے پوچھا ایک بات بتائیں۔ خاوند بولا جی بولیں پوچھیں۔ اگر عورت کے گلے میں منگل سوتر ہے تو اس کا مطلب ہے وہ شادی شدہ ہے، مرد کی کیا نشانی ہے؟ آگے سے اس کے شوہر نے جواب دیا اگر بندے کا منہ لٹکا ہو تو وہ شادی شدہ ہے۔ ایک ان پڑھ ایم پی اے کو وزیر صحت بنا دیا گیا۔ وزیر بنتے ہی اس نے میڈیا کے ساتھ سرکاری ہسپتال پر چھاپا مارا۔ وارڈ میں 2 مریضوں کو آکسیجن لگی ہوئی تھی جبکہ تیسرے مریض کو نہیں لگی ہوئی تھی۔ وزیر صحت نے ڈاکٹر سے پوچھا 2 مریضوں کو سی این جی لگی ہوئی ہے، تیسرے کو کیوں نہیں لگائی؟ ڈاکٹر نے سر سے لے کر پاؤں تک وزیر کو دیکھا اور پھر ڈرپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا سر یہ مریض پیٹرول پر چل رہا ہے۔ ایک آدمی ایک بابا جی کو بڑا مانتا تھا، ان کے پاس چلا گیا اور پوچھا بابا جی مجھے کیسے پتا چل سکتا ہے کہ میرا بیٹا مستقبل میں کیا بنے گا؟ بابا جی آپ اس کی ٹیبل پہ سگریٹ، بیئر، پیسوں کی ایک گڈی اور کتاب رکھ دو، ان میں سے جو وہ اٹھائے گا اس سے پتا چلے گا۔ آدمی بولا ٹھیک ہے بابا جی میں ایسا ہی کروں گا۔ اگلے دن بیٹا آیا تو ٹیبل دیکھی، پیسوں کی گٹھری اٹھا کر جیب میں رکھی، سگریٹ پی لی، بیئر چھپا لی اور کتاب ہاتھ میں لے کر گھر سے چلا گیا۔ آدمی اگلے دن بابا جی کے پاس گیا اور کہنے لگا بابا جی اس نالائق نے تو سب کچھ ہی اٹھا لیا۔ بابا جی مبارک ہو آپ کا بیٹا انجینئر بنے گا۔ بابا جی نے کنوارے اور شادی شدہ لوگوں کی زندگی کے بارے میں فرق سمجھایا۔ بابا جی کہتے ہیں کنوارے سوچتے ہیں کہ شادی شدہ خوش ہیں، شادی شدہ سوچتے ہیں کہ کنوارے خوش ہیں، فرق صرف اتنا ہے شادی شدہ دن میں سوچتے ہیں اور کنوارے رات میں۔ سردار کے پیٹ کا آپریشن ہونے والا تھا۔ آپریشن تھیٹر جانے سے پہلے اپنی بیوی سے بولا سردار مجھے کچھ ہو جائے تو تم اسی ڈاکٹر سے شادی کر لینا۔ بیوی ارے آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ سردار تو کیا میں اس ڈاکٹر کو معاف کر دوں؟ مریض ڈاکٹر صاحب آپ نے جو دعا پرچی پہ لکھ کے دی تھی وہ تو پورے شہر میں کہیں سے بھی نہیں ملی۔ فیصلہ آبادی ڈاکٹر لو دسو۔ اور ماما وہ تو میں پین چلا کے ویکھیا سی کہ لکھدا بھی ہے کہ نہیں۔ بیٹا پاپا یہ سانڈو کون سا رشتہ ہوتا ہے؟ پاپا جب 2 انجان آدمی ایک ہی کمپنی سے ٹھگے جاتے ہیں تو آپس میں سانڈو کہلاتے ہیں۔ اچھا دبئی سے مجھے یاد آیا، اگر دبئی میں خدا نہ خواستہ کہیں گاڑی لگ جائے نا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اچانک سے آواز آتی ہے او لا لا۔ اچھا اگر آسٹریلیا میں گاڑی لگ جائے تو وہ کہتے تھے او ہٹ۔ اگر لندن میں کہیں گاڑی لگ جائے تو آواز آتی تھی او نو۔ اگر امریکہ میں کہیں گاڑی لگ جائے تو آواز آتی تھی او مائی گاڈ۔ اور اگر پاکستان میں کہیں گاڑی لگ جائے تو پیچھے سے آواز آتی ہے او وجہ انی دا۔ یار یہ شیخ صاحب کے گھر کا پتہ تو بتانا۔ لاؤ 10 روپے۔ آپ نے 10 روپے کیا کرنے ہیں؟ میں شیخ صاحب کے گھر کا پتہ پوچھ رہا ہوں۔ او بھائی 10 روپے ہیں۔ اچھا یار یہ لو ناراض کیوں ہوتے؟ یہ 10 روپے کس کے گرے ہیں زمین پہ؟ جی 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 بھائی جان میرے ہیں، بھائی جان میرے ہیں۔ لو آگے شیخ صاحب۔ بریانی بوٹی کے بغیر اور جوانی ووٹی کے بغیر بیکار۔ ووٹی کو دلہن کہتے ہیں بھائی۔ شوہر کیا آج تم میرے ساتھ واک پہ چلو گی؟ بیوی تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ میں موٹی ہو گئی ہوں؟ شوہر ٹھیک ہے تم مت چلو۔ بیوی تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ میں لیزی ہوں؟ شوہر غصہ کیوں کرتی ہو؟ بیوی تمہارا مطلب ہے کہ میں ہمیشہ جھگڑا کرتی ہوں؟ شوہر میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ بیوی اچھا تو میں جھوٹی ہوں؟ شوہر اوکے بابا میں اکیلے ہی چلا جاتا ہوں۔
بیوی: مجھے بتاؤ کہ تم اکیلے کیوں جانا چاہتے ہو؟ لو جی، آج 2 عورتوں کی لڑائی میں بندہ مارا گیا۔ یہ بات سمجھنے کے لیے یہ آپ کو لطیفہ سننا پڑے گا۔ آج گھریلو ملازمہ پچھلے ماہ کی تنخواہ لینے آئی تھی اور کچھ رقم ایڈوانس بھی مانگ رہی تھی۔ بیگم نے کہا، میں تمہیں پورے پیسے اس شرط پہ دوں گی کہ واپس آ کر تم اپنا کام پوری ایمانداری سے کرو گی۔ دیکھو سب برتن کتنے صاف ہیں، فرش کتنا اچھا چمک رہا ہے۔ ملازمہ بولی، بی بی جی، اب مرد کا ہاتھ تو مرد کا ہی ہوتا ہے نا۔